نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الا شئت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید. حدید کہتے ہیں لوہے کو، آئرن. لوہا بھی ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ لوہا. اور اگر لوہا نہ ہوتا تو انسان اپنے بہت سارے کام سے محروم رہ جاتا، یا بہت سارے کام نہ کر پاتا، یا بہت ساری چیزوں سے وہ دور رہتا لوہے کی وجہ سے. لوہا ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس نعمت پر بھی، کیونکہ سورہ حدید لوہے کے نام پر ایک سورت ہے، تو اس پر بھی غور کیجیے گا اور اپنے گھروں میں غور کریے گا کہ کون کون سی چیز ہے لوہے کی اور ہم اس سے کیا فائدہ لیتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا. اور پھر لوہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نازل ہونا، کیونکہ وہ لوہا اوپر سے نازل کیا گیا ہے. لوہا یہاں پر پہلے سے تھا نہیں، زمین میں وہ تھا نہیں، نہ زمین سے وہ اگتا، بلکہ وہ زمین سے نکلتا ہے. جب لوہے کو بننے کے لیے جتنا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، وہ ٹیمپریچر ایک سن میں یعنی سورج میں بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ گرم ٹیمپریچر اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارتھ کے باہر اس کو بنایا. اور پھر جب ارتھ لیکوڈ فارم میں تھی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈالا، اس پہ نازل کیا. اس طرح لوہا جب کھدائی کرتے ہیں تو جگہ جگہ سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوہا ہم نے نازل کیا، یعنی ہم نے تمہارے لیے اوپر سے اتارا، زمین سے وہ نہیں نکلتا. یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ سورت مدنی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی ہر کوئی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وہی اول ہے، پہلا ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر ہے اور چھپا ہوا بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. هو الاول وآخر وظاہر وباطن وهو بكل شيء قدیر وشيء علیم. اللہ تعالیٰ کے نام لے کر دعا کرا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر متوجہ ہوا، یعنی عرش پر اپنا رخ کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس سے جو نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور اس میں وہ چڑھتی ہے. اور تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور رات کو دن میں وہ داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں وہ داخل کرتا ہے. وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں سے اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا ہولڈ دے دیا، جس مال کا تمہیں بادشاہ بنا دیا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے انڈر ہے، اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو، کیونکہ اللہ ہی نے وہ تمہیں دیا ہے. چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی مومنوں سے کہا جا رہا ہے. تو آپ سوچئے یہ بات بھی دعوتی والی ہے، یہ آیت بھی، کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو. تو تھوڑی بڑی عجیب بات ہے کہ مومن بھی ایمان رکھے، حالانکہ مومن تو پہلے سے ایمان والا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں کہہ دینا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اور آپ مسلمان ہو گئے یا ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ اس پر ڈٹ جانا. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کہا، اس کو پورا کرنا، وہی صحیح معنوں میں مومن ہے. اپنے سارے فرائض پورے کرنا اور جو قرآن کہتا ہے وہ کرنا. جتنے ایٹیکیٹس قرآن نے سکھا دیے
पूरा चलता फिरता वो मोमिन लगना चाहिए, देखकर लगना चाहिए कि ये मोमिन है। और मुनाफिकों से भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि तुम जो है सच अगर मोमिन हो तो अपने परवरदिगार पर पक्का ईमान रखो। और अल्लाह वही है जो अपने बंदे पर खुली खुली आयतें नाजिल करता है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए। और यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत शफीक बड़ा मेहरबान है। यानी अल्लाह अंधेरों से निकाल कर रोशनी तक ले आता है। और रोशनी और किसके जरिए? कुरान के जरिए। कुरान के जरिए इंसान अंधेरों से निकलता है और एक रोशनी की तरफ आता है। और जो कुरान को छोड़े बैठा है वो अंधेरों वाली जिंदगी में वो जी रहा है और अंधेरी है उसकी जिंदगी। और तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, हालांकि आसमान और जमीन की सारी मिरास, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए है। तुम में से जिन्होंने मक्का की फतह से पहले खर्च किया और लड़ाई लड़ी वो बाद वालों के बराबर नहीं है। यानी जिन्होंने मक्का फतह जब हुई थी या जो पहले शुरू में जो मुसलमान हुए थे उनका दर्जा बहुत बड़ा है, उनका दर्जा बाद वालों के बराबर कभी नहीं हो सकता, वो अलग लोग हैं। और जिन्होंने जंग बदर में जो शरीक हुए थे उनके बारे में तो हदीसों में ये मिलता है कि आपसे ने बताया कि अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस कुदसी में आता है कि मैंने अर्श से झांक कर बदर वालों के लिए कहा कि ए बदर वालों तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे लिए बख्शिश ही बख्शिश है। तो जो थोड़े से चुनिंदा लोग थे उनका जो अजर है वो कभी भी बाद वालों तक में भी, कयामत तक के लोगों में भी वो बराबर नहीं हो सकता। और शुरू में इस्लाम जो है वो फैल रहा था, उस वक्त ज्यादा माल की जरूरत थी और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। उस वक्त ये लग नहीं रहा था दूर दूर से देखने में कि जो इस्लाम है वो हमेशा कायम हो जाएगा या इतनी तादाद में वो फैल जाएगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने अल्लाह पर और रसूल पर इतना यकीन किया कि अपनी जानें भी और अपना माल भी सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो उस वक्त जिसने खर्च किया अल्लाह ताला उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो बाद वालों के बराबर नहीं हो सकते। वो दर्जे में उन लोगों से बड़े हुए हैं जिन्होंने मक्का फतह के बाद खर्च किया और लड़ाई लड़ी। क्योंकि मक्का फतेह जब हुई थी उसके बाद तो इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था और उसके बाद इस्लाम की शान और शौकत को देखकर भी लोग ईमान लाए थे और लोगों को यकीन आने लगा था कि नहीं ये सच्चा दीन है। तो इसलिए जो पहले वाले लोगों ने खर्च किया उनके दर्जे बड़े हैं। यूं अल्लाह ने भलाई का वादा उन सब से कर रखा है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज देगा? अच्छा कर्ज अल्लाह पूछ रहे हैं, कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा? यानी अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, नाउजुबिल्ला, अल्लाह तो हर चीज से बेनियाज है, अल्लाह ताला को कर्ज नहीं चाहिए। कर्ज से मुराद यहाँ पर सदका खैरात है, जो लोग अल्लाह ताला के राह में खर्च करते हैं, गरीबों को देते हैं, मिस्कीनों को देते हैं, रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं, वो एक तरह से अल्लाह ताला को कर्ज दे रहे हैं। यानी वो अल्लाह ताला के पास रखवा रहे हैं अपना सब कुछ। यानी अगर आप किसी गरीब को देते हैं, अपना किसी 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 और को देते हैं या किसी मिस्कीन को देते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो आप अल्लाह ताला के पास उसको कर्ज के तौर पर रखवा रहे हैं और अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा चढ़ाकर वापस करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे जिसके नतीजे में अल्लाह उसे देने वाले के लिए कई गुना बढ़ा दे और ऐसे शख्स को बड़ा बाइज्जत अज्र मिलेगा। उस दिन जब मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तुम देखोगे कि उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा, दाईं तरफ दौड़ रहा होगा, उनसे कहा जाएगा कि तुम्हें खुशखबरी है उन बागात की जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे। यही है जो बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। यानी जिनका नूर आगे आगे दौड़ रहा होगा, इससे मुराद वो वक्त है जब पुल सिरात पर लोग गुजर रहे होंगे, तो वहां हर इंसान का ईमान, जितना ईमान होगा, जितना तकवा होगा, उतना ही ज्यादा नूर उनके सामने, या जितने नेक अमल वो लेकर जाएगा वो उतना ही ज्यादा नूर उसके लिए वहां पर आ जाएगा और वो नूर उसके आगे आगे दौड़ रहा होगा। क्योंकि पुल सिरात पर मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा, इंसान अपने आप को और अपने हाथों तक को नहीं देख पाएगा, इतना मुकम्मल अंधेरा होगा। फिर जितना जैसा जैसा ईमान होगा वैसे वैसी रोशनी उनको दी जाएगी, सबकी अपनी पर्सनल रोशनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक तौर जलाई और सब जगह रोशनी फैल गई और दूसरे भी उससे फायदा उठा रहे हैं, बल्कि सबका अपना पर्सनल नूर होगा। उस दिन जब मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि जरा हमारा इंतजार कर लो कि तुम्हारे नूर से हम भी कुछ रोशनी हासिल कर लें, उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ, फिर नूर तलाश करो। यानी मोमिन से कहेंगे कि रुक जाओ, हमें अपने साथ ले चलो, हमें तुम्हारी रोशनी चाहिए। तो वो मोमिन लोग कह देंगे कि नहीं, वापस लौट जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। फिर उनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी, यानी अल्लाह ताला उन दोनों के बीच में एक दीवार बना देंगे जिसमें एक दरवाजा होगा, जिसके अंदर की तरफ रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा।
یعنی وہ اس دروازے کا گیٹ جب مومن کی طرف ہوگا تو اس میں رحمت ہوگی، اور دوسری طرف جو اس کا رخ ہوگا اور وہ کافروں کی طرف یا منافق کی طرف ہوگا اس میں عذاب ہوگا۔ وہ مومن کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی منافق کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ یعنی دنیا میں انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے اور انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ آج نہ تو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بندوں کفر اختیار کیا، یعنی کھلے طور پر کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے، یہ بہت برا انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں؟ یعنی اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنی نصیحتیں سن لی، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ دل پگھل جاتے؟ کیا اب بھی دلوں کو جو ہے دل جو ہے ہمارے سیدھے نہیں ہو پائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اگر اب نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، کتاب دی، اور لمبی مدت گزر گئی، یعنی لمبی لمبی عمریں ان کو دی گئیں، اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یعنی جس کی جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے وہ اس پر خوش نہ ہو، بلکہ اگر اس نے کچھ اس عمر میں بھی کچھ حاصل نہیں کیا تو اس پر افسوس کرے کہ میں اتنی عمر میری گزر گئی ہے کہ اگر میں اب بھی ہم نہیں سدھرے تو پھر کب سدھریں گے؟ اور پھر اگر ہم نے سارا وقت ایسے ہی گوا دیا تو آخرت میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ سستی کی وجہ سے اگر ہم دنیا میں پڑے رہے تو آخرت میں صرف پچھتاوا ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد ہیں، صدقہ دینے والی عورتیں ہیں، اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا چڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے باعزت اجر ہوگا۔ یعنی حضرت علی کا شاید قول ہے یا کسی ولی اللہ کا قول ہے کہ انسان کے جو مال ہوتا ہے اس میں 3 شریک ہوتے ہیں۔ ایک تو قسمت اس میں شریک ہوتی ہے، کیونکہ اور ایک شریک وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایک انسان خود اس مال کا شریک ہوتا ہے۔ اور اگر اگر اس پر کوئی عذاب آ جائے یا قسمت اس کے مال کو لے جائے، جیسے عذاب آ گیا یا باڑھ آ گئی یا کچھ بھی آ جائے، تو قسمت بنا پوچھے اس مال کو لے جائے گی، اور یہ بھی نہیں پوچھے گی کہ میں اچھا لے جاؤں یا خراب لے جاؤں۔ لیکن اب پھر جب انسان مر جائے گا تو اس کا جو سب کچھ بچا وہ اس کے رشتہ داروں کے پاس چلا جائے گا، اپنے آپ ہی چلا جائے گا، وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا، بچا اس کا خود کا حصہ۔ تو انسان دیکھ لے کہ میں اپنا حصہ کہاں رکھوا رہا ہوں، میں اپنے حصے کا کیا کر رہا ہوں۔ تو سب سے اچھی جمع کرنے کی جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کروائے اور اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کر کے جائے، تو قسمت کو بھی کم لے جانے دے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ رکھے تاکہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہیں اپنے رب کے نزدیک سچے ہیں اور شہید ہیں، یعنی صدیق ہیں اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہوگا، یعنی پرسنل نور ہوگا پل صراط پر۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا اور ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ دنیا میں انسان جب بچہ ہوتا ہے کھیل کود میں لگا رہتا ہے، اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو ظاہری سجاوٹ اچھی لگتی ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے، پھر مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا رجحان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تو دنیا کی سجاوٹ ہے، صرف دنیا ہے، اور جب انسان مر جائے گا اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو سب جھوٹ تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ہم فضول باتوں میں پڑے ہوئے تھے اور فضول کی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں،
یعنی جب کھیتی تھوڑی ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور جب وہ باڑھ آ جاتی ہے، جب وہ سوکھنے لگتی ہے وہ والا کلر، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے، دوسرا اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی مرنے کے بعد دو چیزیں ہوں گی، یا تو سخت عذاب ہوگا یا پھر بخشش اور رحمت ہی رحمت ہوں گی۔ تو ہم خود دیکھ لیں کہ ہمیں کیا چاہیے ان دونوں میں سے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کس میں کرنی ہے؟ نیکیوں میں کرنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں نازل ہوتی ہے یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان کی جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ لوح محفوظ میں، یعنی تمام واقعات لوح محفوظ میں درج ہیں، یا جو بھی دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، آسمان اور زمین بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ اس دن یہ ہوگا اور اس وقت یہ ہوگا۔ آج جو یہ مصیبت آ رہی ہے، جو بیماری ہے، آج آپ اگزامپل لے لیں، آج کا یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا آسمان اور زمین کو بنانے سے پہلے کہ اس وقت یہ آئے گا اور تب تک رہے گا، یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر انسان کے ساتھ جو بھی گزرتا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ انسان کو کتنی زندگی دینی ہے، کیسی موت دینی ہے، کون سی بیماری اس کو ہونی ہے، اور کتنا ٹائم تک اس کو وہ بیماری لگنی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے قسمتوں میں لکھ دیا۔ اور زمین اور آسمان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے ان کی قسمتیں بھی لکھ دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا کام کریں، اور کوئی اگر دھمکی دے یا کوئی ڈرائے تو کسی سے نہ ڈریں۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ کوئی یقین جانو کہ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں بتا رہے ہیں کہ جو چیز تم سے چلی جائے، کھو جائے، اس پر افسوس مت کرو، کیونکہ وہ تمہاری قسمت میں تھی کہ وہ جائے گی، اور جو مل جائے اس پر اتراؤ مت۔ اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اطراعات میں مبتلا ہو، یعنی اترانے والا ہو، اور شیخی بکھیرنے والا ہو، یعنی جو صرف اپنے آپ کی ہی تعریفوں میں لگا رہتا ہو، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس وقت یہ کیا، ہر وقت صرف اپنا ذکر کرتا رہتا اور اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہو۔ ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور خود تعریف والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی تھی اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی۔ یعنی جنگ میں پھر کیا استعمال کرتے لوگ اگر لوہا نہ ہوتا، یا آج اتنی ٹیکنالوجی لوہے کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے؟ اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کیوں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرے۔ دعوت یہ آئے تھے کہ اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے، پیغمبروں کی مدد کیسے ہو سکتی ہے، ان کے مشن کو آگے بڑھا کر۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی طاقت والا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ یعنی آج بھی جو کرسچنز ہوتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ صرف وہ ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اپنے پیغمبر جو بھلے ہی وہ اس وقت ان کا عقیدہ بگڑ گیا، لیکن پہلے وہ صحیح عقیدے پر تھے، اور ان کا ایک ہی مشن تھا کسی بھی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا، اور اس لیے ان کے دلوں میں رحمت اور شفقت تھی، اور آج تک ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو وہ مشن لے کر آئے تھے
اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، رکنا نہیں ہے. اگر رک گئے تو وہیں ہم پہ عذاب آ جائے گا. اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، انہوں نے اس رہبانیت کو خود ایجاد کیا. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے الگ ہو جانا، دنیا کو چھوڑ دینا اور جنگلوں میں جا کر رہ جانا، اسے رہبانیت کہتے ہیں. اور عیسائی لوگ جو ہیں ان میں رہبانیت بہت زیادہ ہو گئی تھی. پہلے بہت زیادہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہی وہ چلے گئے تھے دنیا سے، تو ہم بھی جو ہے شادی نہیں کریں گے. ان کو یہ لگا کہ وہ شادی، وہ اس مشن، مطلب یہ جو سب چیزیں ہیں، شادی ہیں، اولاد ہیں، وہ مشن میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ اپنے آپ ہی من گھڑت کہانی گڑھ لی اور رہبانیت میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی یہ رہبانیت، انہوں نے خود ایجاد کر لی اور ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسا اس کا حق تھا. یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے رہبانیت اپنائی. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے جو پیغمبروں کی پیروی کرے. جو پیغمبر نے کیا وہ کام ہمیں کرنے ہیں. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمیں بھی کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے. غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے اور ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرما دے. یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو 2 بار اجر ملے گا، 2 اجر، ایک تو اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل تمام تر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے. الحمدللہ سورہ حدید پوری ہوئی. سورہ مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنے کو. یہ ایک اسم ہے، یعنی جس میں خاتون کا بحث کرنے کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں یہ آیت ہے. یہ اسی کے نام پر یہ سورت ہے، سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی. یہ سورت مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی ہے. یعنی ایک صحابیات تھی، حضرت خولہ ایک خاتون تھی جو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. جو ایک مرتبہ ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، یعنی ان دونوں کی بنی نہیں اور لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے یعنی حضرت اوس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی جیسے پہلے گزر چکا، یعنی تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو. تو اس سے کیا ہوتا تھا، طلاق ہو جایا کرتی تھی. اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح کے جملے کہہ دیتا تھا تو اس کو زہار کہتے ہیں. اور اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جایا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ کے لیے ان میں طلاق ہو جاتی تھی اور پھر ملنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. حضرت اوس کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، بعد میں ان کو شرمندگی ہوئی اور پچھتاوا ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، میں نے طلاق کیوں دے دی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. پھر وہ خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں یہ فریاد لے کر اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کے لفظ نہیں بولے اور ایسے بولا ہے، کیا میں ان پر حرام ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاملے میں ابھی کوئی وحی میرے اوپر نازل نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے دی، یعنی اپنا ایک شبہ انہوں نے ظاہر کیا کہ شاید تم حرام ہو گئی ہو، کیونکہ پہلے یہی طریقہ تھا طلاق دینے کا. تو آپ نے کہا کہ شاید تم حرام ہو گئی ہو. اس پر وہ خاتون بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق کے لفظ تو نہیں کہے. بار بار وہ یہ کہہ رہی تھی، اور اس بار بار کے کہنے کو بحث کہا گیا. اور یاد رکھیے بحث 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو بات منوانے والی بحث ہوتی ہے اور ایک جو انسان لڑائی جھگڑے میں کرتا ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ اپنی بات منوا رہی تھی اور اتنا آہستہ سے کہہ رہی تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی تو مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 عرش کے اوپر جو مالک ہے انہوں نے اس کی بات سن لی، اللہ تعالیٰ نے بات سن لی. تو کمرے کتنے سے ہوتے تھے، اتنی آرام سے وہ بات کر رہی تھی. تو بار بار کہنے کو بحث کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کر رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں مانگ رہی تھی اور روتی جا رہی تھی. اور جب وہ پلٹنے لگی، یعنی جب جانے لگی، تب آیت نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے
اس بارے میں آیت نازل کی۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ بعد میں بھی جب خلافت کا زمانہ تھا تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے، اس عورت کی عزت کرتے تھے، ان عورت کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے، یعنی سات آسمان کے اوپر ہے، عرش کا مالک، اس نے سن لی، ہماری کیا مجال جو ہم اس کی بات نہ سنیں۔ ان کی بات تو بہت عزت دیا کرتے تھے ان کو وہ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کرتے ہیں ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف کہنے سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو بہت بری اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے ذمے غلام آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو، یعنی غلام نہ ملے، تو اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اس سے پہلے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یعنی یہ بتا دیا، یہ سزا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو، یعنی وہ روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، پھر اس کے ذمے 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ اس طرح کے الفاظ کہنے سے معاشرہ بگڑ جاتا تھا، سوسائٹی میں فساد، گھروں میں فساد پھیل جاتا تھا، بچے بھی برباد ہونے لگتے تھے۔ تو جس سے سوسائٹی خراب ہو، گھر خراب ہو، ہمارا جو معاشرہ خراب ہو، بچوں پر فرق پڑے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بری بات ہے۔ اس لیے اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت رکھی، اور سزا اسلام میں سخت بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو دوسرا اس سے عبرت حاصل کرے اور دوسرے کی ہمت نہ ہو اتنا بڑا کوئی بھی گناہ کرنے کی۔ اور اسلام کو سدھارنا تھا، معاشرے کو سدھارنا تھا، اس لیے اتنی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے، اگر کسی نے جو ہے سارے روزے رکھ لیے لیکن آخری کے 2 روزے بچے اور کسی وجہ سے وہ چھوٹ گئے تو اسے دوبارہ سے پھر سے شروعات کرنی ہوگی۔ یہ اتنی سخت سزا تھی۔ یقین رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ یعنی جو اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرے گا، مخالفت کا مطلب یہ ہے رسول نے کچھ کہہ دیا، اللہ نے کچھ کہہ دیا، اس کو مانا ہی نہیں، تو ایسی یہ مخالفت ہوتی ہے۔ یا کھلی آیتیں، جو ہم نے کھلی آیتیں نازل کی ہیں تو کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خوار کر کے رکھ دے گا۔ اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اللہ اسے گن گن کر محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ نے، اور یہ اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی انسان بہت سی باتیں کر کے بھول گیا لیکن اللہ نے سب چیز لکھ رکھی ہے، جو ہمارے منہ سے نکلا سب اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے؟ کبھی 3 آدمیوں اس میں سے کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، یعنی اللہ نہ ہو، نہ کوئی 5 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی ہوتی جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والا اس سے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یعنی گناہ کے کام کرتے تھے۔ کچھ یہودی تھے اور کچھ منافقین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں یا کیا شرارت کریں، نئی شرارتوں کے بارے میں وہ سرگوشیاں کرتے تھے، چھپ کے بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر ہوتی ہیں۔ اور اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ یعنی یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو کہتے السلام علیکم،
یعنی السلام علیکم کہنے کی بجائے کہتے ہیں السلام علیکم، جس کے مطلب ہے کہ تم پر ہلاکت ہو. اور پھر ہنستے تھے ایسے بات کہہ کر، اور یہ کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں دیتا اس بات پر، اتنی گستاخی والی بات پر. اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا. جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، اور وہ اس میں جا پہنچیں گے تو، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو، باتیں کرو، تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر ہو. ہاں، ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوی پر ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. حکم ہے، یعنی جب آپس میں کسی سے بات کریں، اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں یا کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، تو بجائے غیبتوں کے اور بجائے چگلی کے کیسی باتیں کرنی ہے جو تقوی پر ہو اور جو نیک کاموں پر مشتمل ہو. ادھر ادھر کی بات اور فالتو کی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا، صاف طور سے قرآن میں حکم آ گیا. ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جو ہم باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی، فالتو کی غیبت، چگلی، ادھر ادھر کی باتیں، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کرو. مجلس کے ایٹیکیٹس حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی مجلس میں بیٹھیں، کسی بھی مجلس میں جا کر بیٹھیں تو کیا کرے کہ جو دوسرے ہیں، جو باہر سے آ رہے ہیں، ان کے لیے گنجائش پیدا کریں، یعنی مل مل کر بیٹھ جائیں، کھسک کھسک کر مل مل کر بیٹھ جائیں تاکہ باہر سے آنے والوں کو جگہ مل جائے. اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، یعنی اگر ہم نے دوسروں کے لیے جگہ بنائی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جگہ بنائے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی سب کچھ جانتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کرتے تھے، جب باہر سے لوگ آتے تھے کہ اٹھ جاؤ، یعنی پیچھے والے اٹھ جاؤ، اگر جگہ نہیں ہوتی تھی، مجلس کچا کچ بھر جاتی تھی تو پیچھے والوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ اٹھ جائیں. تو اس پر منافقین ناراض ہوتے تھے کہ ہمیں اٹھا دیا. بہت سے جو جن کمزور ایمان والے تھے وہ ناراض ہوتے تھے، ہمیں اٹھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم سے اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جاؤ، کیونکہ باہر سے آیا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی دور سے آیا ہے یا وہ کتنا تھکا ہوا ہے. لیکن جو پہلے سے بیٹھے ہیں ابھی ان کو تھوڑا آرام ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ ان کے لیے وسعت پیدا کر دے گا. تو یہ اسلامک ایٹیکیٹس ہے. اسی طرح ہمیں اس میں دعوتی بھی پوائنٹ ہے. اسی طرح جب راستے میں ہم جا رہے ہوں، بس میں جا رہے ہوں، ٹرین میں جا رہے ہوں، کہیں بھی اگر کوئی باہر سے آیا ہو اور ابھی چڑھا ہو، بھاگ بھاگ کے چڑھا ہو، تو اسلامک طریقہ یہی ہے کہ خود کھڑے ہو کر اس کو جگہ دے دی جائے، اور اس سے لوگوں کے دل بھی کھلتے ہیں اور لوگ اسلام کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اتنا اچھے ایٹیکیٹس ہیں اس میں. اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو. یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے. ہاں، اگر کوئی تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگ پریشان کرتے تھے، منافق بھی، کم ایمان والے بھی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے اور ان کو پرسنل میں الگ سے لے جا کر بات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ٹائم دیتے. اس سے کیا ہوتا؟ آپ کا ٹائم کم ہو جاتا اور آپ کو بہت کام کرنے ہوتے تھے اور آپ کا ٹائم بہت قیمتی تھا. پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جس کو ضروری بات کرنی ہے، کوئی بھی ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، تو پہلے وہ صدقہ کر کے آئے اور پھر کرے. تو اس سے کیا ہوا کہ جتنے بھی کمزور ایمان والے تھے یا جو فالتو کی باتیں لوگ کرنا چاہتے تھے اور منافقین تھے، وہ پھر یہ کام نہیں کرتے تھے. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقہ دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. یعنی اب جو ہے بعد میں جب یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ صرف شروع میں تھا جب آپ کا مشن تھا اور آپ کو بہت کام کرنے تھے، اور جب بعد میں اسلام پھیلنے لگا، اسلام پھیلا، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا. اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یعنی منافقوں نے یہودیوں کو دوست بنا رکھا تھا، تو اس میں منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی اپنا رازدار نہیں بنانا مسلمانوں کے علاوہ. یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا اور وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں.
اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. یعنی یہ جو یہودی ہوتے تھے قسم کھا کھا کر جھوٹ بول دیتے تھے کہ ہم نے ایسی کوئی سازش نہیں کی، ہمارا کوئی غلط کام نہیں تھا، تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا کرتے تھے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے. یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. یعنی شیطان انسان کے اوپر پوری طرح قبضہ جما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. پھر ان کو اللہ کا ذکر، قرآن کی بات، حدیثوں کی بات انہیں پھر اچھی نہیں لگتی، پھر انہیں غیبت، چوری اور اس طرح کی باتیں اچھی لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان کا گروہ ہے. یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں. اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے. یقین رکھو اللہ بڑی طاقت والا، بڑے اقتدار والا ہے. جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان. یعنی جو اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، مومن اور پکے ایمان والے ان کا ساتھ نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا. نقش مطلب گاڑ دیا، ایک طرح سے ان کے اندر پرو دیا ایمان کو. وہ صرف وہی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہو، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی روح سے مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی غیب سے مدد کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم ایدنا بالروح القدوس، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کر روح القدوس کے ذریعے. تو ایسے نیک لوگ جب پھنس جاتے ہیں کہیں تو وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ان کی مدد کرنا. اور وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا گروہ ہے. یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. دعوتی آیت کہ جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، دن رات اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں، وہی ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. کوئی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو، وہ کوئی بھی انسان ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ شیطانوں میں سے اور نہ ہی انسانوں میں سے. جو اللہ کا گروہ ہے وہی غالب آئیں گے. الحمدللہ. سورہ مجادلہ پوری ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر. حشر کہتے ہیں اکٹھا ہونے کو. یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال نازل ہوئی. یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال نازل ہوئی. اور مدینہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. یعنی بہت تعداد میں مدینہ میں یہودی رہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا کہ آپس میں امن سے رہیں گے، یعنی شانتی سے رہیں گے، جنگ وغیرہ نہیں کریں گے اور کسی باہر کی مدد نہیں کریں گے. اگر کوئی مدینہ پر اٹیک کرتا ہے تو باہر والے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، اور مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس سے لڑائی کریں گے. تو یہودیوں نے اس کانٹریکٹ کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن دل ہی دل میں کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بغض رکھتے تھے، حسد کرتے تھے. اس لیے چھپکے سے آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور کبھی کسی بات پر سازش کرتے تھے، کبھی کسی بات پر، بس ہمیشہ اکٹھا ہو کر سازشیں کرتے رہتے تھے. ایک بار معاہدے کے کسی کام کے لیے، یعنی معاہدہ تھا جس کی شرط تھی کہ مل کر دیت دیں گے، تو کسی کا قتل ہو گیا تھا تو دیت سب کو ادا کرنی تھی مل کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے. ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کے پاس گئے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بیٹھے، تو انہوں نے یہ سازش کی کہ ہم جیسے ہی آپ یہاں بیٹھیں گے دیوار کے پاس، تو انہوں نے سازش کری جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھیں گے تو چٹان کے اوپر سے، یعنی دیوار کے اوپر چڑھ کر چٹان پہ سے آپ کے اوپر نعوذ باللہ ایک بڑا سا پتھر یا ایک بڑی سی چٹان پھینک دیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا، اور آپ بہت تیزی سے وہاں سے اٹھے، اور تیزی سے اٹھنے کے بعد وہاں سے نکل گئے، اور جانے کے بعد کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے کہ آپ کا اور ہمارا کانٹریکٹ ختم، اب تمہیں مدینہ سے جانا ہوگا، اور اگر جو کوئی یہودی مدینہ سے نہیں نکلا، یعنی ان کا بائیکاٹ کر دیا بنو نذیر کا، اور کہا اگر کوئی یہودی مدینہ سے نہیں نکلا تو پھر جنگ ہوگی، باقاعدہ جنگ ہوگی۔ تو اس وقت تو یہودی ڈر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب سے ڈر گئے، اور پھر جانے کی وہ بھی کر رہے تھے، وہ راضی بھی ہو گئے، جانے کے لیے راضی بھی ہو گئے۔ لیکن پھر ایک منافق تھا عبداللہ بن ابئی، یعنی جانے کے لیے وہ اکٹھا ہی ہو رہے تھے، ایک منافق تھا عبداللہ بن ابئی، اس نے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو، تم مت جاؤ، جتنے بھی منافق ہیں تمہاری مدد کریں گے، باہر کے لوگ بھی، باہر کا قبیلہ بھی اکٹھا ہو کر تمہاری مدد کریں گے، سب اگر کبھی تمہارے خلاف جنگ ہوئی تو۔ پھر وہ رک گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو جو کرنا ہے کرو، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور پھر بہت لمبے ٹائم تک یہ محاصرہ چلتا رہا، اور پھر کسی نے ان کی مدد نہیں کری، یعنی جو بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے منافقین اور باقی ان کے حلیف قبیلے، سب کسی نے آ کر ان کی مدد نہیں کری، مسلمانوں کا رعب سب کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ ہی ہتھیار ڈال دیے اور باہر آ کر کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہیں لے جانا ہے وہ لے جاؤ۔ تو اسی سے ہے حشر، حشر کے لفظی معنی ہوتے ہیں جمع کرنا۔ تو یہ سورت مدنی ہے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، یعنی جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے وہی ہے جس نے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا تھا، یعنی پہلے اجتماع کے موقع پر، یعنی پہلے جمع ہونے کے موقع پر نکال دیا تھا، کیونکہ پہلی بار میں یہودی مان گئے تھے نکلنے کے لیے، لیکن منافقوں کی باتوں میں آ کر وہیں رک گئے۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہیں سب بچا لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا، یعنی کسی نے ان کی آ کر مدد نہیں کی، اور پھر مسلمانوں نے ان کے اوپر چڑھائی، ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے ایسی جگہ سے آیا جہاں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ لہٰذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ نبی نے کہہ دیا تھا نا کہ تمہیں جو لے جانا ہے لے جاؤ، تو اپنے گھروں کے دروازے تک اکھاڑ کر لے گئے، سب کچھ لے گئے اجاڑ کے، تو لیکن زمین تھی اور بہت کچھ تھا جو نہیں لے جا پائے، تو بس وہ رہ گیا۔ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی یعنی بائیکاٹ نہ لکھ دیا ہوتا تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، یعنی اگر ان کا بائیکاٹ نہ ہوتا تو ان کے اوپر اس وقت یہودیوں کے اوپر عذاب آ جاتا، جس طرح کی وہ سازشیں کر رہے تھے۔ البتہ ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بہت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ جب یہ محاصرہ کرنے کے لیے مسلمان جا رہے تھے تو راستے میں کچھ کھجور کے پیڑ تھے جن کو جنگی چال کے طور پر کاٹنا پڑا، کیونکہ وہ راستے میں پریشان کر رہے تھے، اس لیے ان کو کاٹنا پڑا مجبوری میں، ورنہ اسلام میں تو پیڑ کاٹنے کا بہت گناہ ہے، اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ پیڑ لگاؤ۔ تو اس پر جب مسلمانوں نے پیڑ کاٹے تو اس پر یہودیوں کو اور منافقین کو اور بھی زیادہ ایک موقع مل گیا پروپیگنڈا کا کہ دیکھو مسلمان تو کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے، پیڑ تک پر رحم نہیں کر رہے اور پیڑ کاٹ دیا، یہ ہے ان کا دین، یہ سکھاتا ہے ان کا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فی کے طور پر دلوایا، اس کے لیے تم نے نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
یعنی مال فی اس کو کہتے ہیں بنا جنگ کرے جو مال ہاتھ لگ جاتا ہے اسے مال فی کہتے ہیں. تو اتنا کچھ وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فی کے طور پر دلوا دے تو وہ اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا اور اس رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے. اور جو تم میں دولت مند ہیں، یعنی جو بھی مال ملے گا اس میں سب کا حق ہے. پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ مال کس کس کو ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رسول کو، ان کے رشتہ داروں کو، یتیم اور مسکین اور مسافر کا مال ہوگا، اس میں حصہ ہوگا، تاکہ یہ صرف کسی کچھ دولت مندوں کے ہاتھ میں نہ رہے، تاکہ سب کے ہاتھوں میں مال چلا جائے. اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز یہ مال فی ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا تھا. یعنی جو مہاجرین آ گئے تھے ہجرت کر کے، جو مدینہ میں آ گئے تھے لوگ، ان کا بھی اس میں حق ہے. اور اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. یعنی وہ اور کچھ نہیں چاہتے، بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں. اور یہ مال فی ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ قائم ہیں. یعنی مدینہ میں جو انصار رہتے ہیں ان کا بھی حق ہے. اور جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر انصار کی تعریف کر رہے ہیں کہ انصار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ پر مہاجرین کو ترجیح دی. یعنی اس وقت انصار نے اتنی مدد کی تھی مسلمانوں کی کہ اس لیے انصار کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انصار کی تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار سے محبت نہیں کرتا ہم اس سے محبت نہیں کرتے. تو اس لیے انصار کو اتنی ترجیح دی گئی کیونکہ انہوں نے چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی. اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے اور جو کوئی اپنی طبیعت کی کنجوسی سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی جو کنجوسی سے بچ جائے وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور یہ مال فی ان لوگوں کا بھی حق ہے ان مہاجرین اور انصار کے بعد جو آئے اور وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے. اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں. دعا ہے یہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئے یا مسلمان ہوئے. جب بھی ایسا مال ملے گا تو سب کو اس میں سے دیا جائے گا. کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا؟ یعنی جو منافق تھے کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم میں سے جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. یعنی جو دنیا میں جھوٹ کو پکڑ لے وہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور وہ لوگ کبھی ساتھ ہو بھی نہیں سکتے. اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو ان کو پھر اپنے جان کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھیوں کی اور اللہ کی خوب مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ منافق ہیں. آج تو وہ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، جنگ کی گئی تو تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے یہودیوں کی مدد نہیں کی بلکہ کسی نے بھی وہ اکیلے پڑ گئے اور گھبرا گئے. یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی گئی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں. یعنی مسلمانوں کا رعب اس وقت ان کے دلوں میں تھا، اور مسلمانوں سے زیادہ ڈر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے. یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر، اور ان کے آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یعنی دیکھنے میں وہ لوگ اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں.
اور ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ انڈر لائن کریے، دیکھیے شیطان کیا کہتا ہے، انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور جب تک وہ کفر نہیں کرتا تب تک اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور جب انسان کفر کرنے لگتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی پھر وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، یعنی ہمیشہ ہر روز رات کو سوتے وقت یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے دن کے لیے آج کے دن کیا آگے بھیجا، آج کے دن اس نے کون سی نیکیاں کی، کیونکہ ہمیشہ ہمارا جو آج ہے وہ کل سے یعنی بیتے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم خسارے میں ہیں، اگر ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں تو۔ اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دیتے ہیں اور اپنے سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غافل کر دیتے ہیں۔ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور وہ پھٹا پڑ رہا ہے، یعنی اللہ کا اتنا روب ہے کہ صرف انسان ہی اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی پھٹ پڑتا۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر سے کام لیں، اور اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اچھا ہاں جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ ہم یہ مثالیں ان لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور اور فکر سے کام لیں، اور اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، جو تقدس کا مالک ہے یعنی بہت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، وہ بڑائی کا مالک ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام ہے۔ اور اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ الحمدللہ سورۃ الحشر پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔